کون ہے متقین، کون ہے مومن، کون ہے اللہ والے؟ قرآن کا جن کو فائدہ پہنچاتا ہے ھدی للمتقین، وہ کون ہے؟ اللہ کی اس نعمت کو، اسلام کی توفیق کو ذہن میں رکھو اور اس کا شکریہ ادا کرو اور بار بار شکریہ ادا کرو۔ ان ھداکم للایمان، اس نے تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ مومن تو صرف اور صرف وہ لوگ ہیں، حقیقی مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، ورسول ہی، اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ان پر عمل کیا، جن باتوں کا حکم رسول نے دیا اس پر عمل کیا، جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا یہ رک گئے۔ پھر اعمال کے معاملے میں، عمل صالح کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، کتاب و سنت کے معاملے میں لم یرتابوا، شک میں نہیں پڑے۔ مومن تو صرف اور صرف وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی عظمت اور شان اور کمالات کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے حقوق کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے، عطا کیا، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں ایمان اور اعمال صالح کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ ایمان بغیر عمل کے ایسے ہی ہے جیسے جسم بغیر روح کے۔ جس طرح روح کے بغیر جسم مردہ ہے، بے جان ہے، اسی طرح اعمال صالحہ کے بغیر ایمان یا تو بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے، مردہ، بے جان، یا بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے اگر اعمال ختم ہو گئے تو۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، مسلمان تھے، کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو صحبت کا شرف بھی نصیب ہو گیا۔ گاؤں دیہات سے یہ لوگ آئے تھے، مدینہ پہنچ کر انہوں نے احسان جتلایا کہ دیکھو جی، ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی اپنے باپ دادا کے رسم و رواج چھوڑ کر، برادری کنبہ قبیلہ، مال و دولت چھوڑ کر، خاندان کو چھوڑ کر، ہم بھی اسلام میں داخل ہو گئے، مومن ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلے تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ یہ آپ کے پاس آ کر احسان جتلا رہے ہیں کہ جی ہم بھی مسلمان ہو گئے، ہم بھی مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گئے۔ کل، اے میرے محبوب پیغمبر کہہ دیجئے، لا تمنوا علی اسلامکم، میرے سامنے یہ احسان نہ جتلاؤ کہ تم اسلام میں داخل ہو گئے ہو، مومن ہو گئے ہو، تم بھی مسلمان ہو گئے ہو۔ کوئی ضرورت نہیں یہ جتانے کی، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ یہ اللہ کا خاص فضل اور احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی توفیق دی ہے۔
یہ اللہ کا احسان ہے. آپ اللہ کے احسان مند رہو. اللہ کی اس نعمت کو، اسلام کی توفیق کو ذہن میں رکھو اور اس کا شکریہ ادا کرو اور بار بار شکریہ ادا کرو. ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی. وگرنہ کتنے لوگ ہیں ذہین، عقل مند، دولت والے، حسن و جوانی والے، ڈگریوں والے، لیکن گمراہیوں میں، گھٹاٹوں میں، دھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، ذلت و رسوائی کے گڑھوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو ان لوگوں کا فرمایا کہ یہ اللہ کا احسان ہے، تمہارا کیا اس میں کردار ہے؟ پھر فرمایا قالت الاعراب آمنا. کچھ دیہاتی گاؤں گوٹھ کے لوگ آپ کے پاس آ کر احسان بھی جتلاتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ آمنا، ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی ایمان لے آئے ہیں. کل، آپ ان سے کہہ دیجئے لم تؤمنو، ایمان کا دعویٰ نہ کرو. ابھی یہ نعرے نہ لگاؤ کہ آمنا آمنا آمنا، ولیکن قولوا اسلمنا. ہاں، ابھی یہ تم کہہ سکتے ہو، اتنی آپ کو گنجائش دی جا رہی ہے کہ قولوا اسلمنا، کہ ابھی ہم مسلمان ہوئے ہیں، کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے ہیں. لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. ابھی پوری طرح ایمان آپ کے دلوں میں جاگزین نہیں ہوا، اس نے جڑیں نہیں پکڑی. لہذا ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے ذرا احتیاط کرو. ہاں، یہ کہہ سکتے ہو کہ ابھی تو ہم بظاہر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، اسلام والوں کی صفوں میں شامل ہو گئے. اللہ نے کیوں کہا لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا؟ کیوں کہا؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کا جواب کئی جگہ پر ذکر کیا ہے کہ ان سے ابھی ان کو منع کیا کہ یہ ہم جی مومن ہیں، ہم پکے مومن ہیں. نہیں، ولیکن قولوا اسلمنا. وجہ کیا ہے؟ اس سے اگلی آیت میں سورہ حجرات میں اللہ نے بتلا دیا، جو میں نے کئی بار یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی. کاش اس آیت کو ہم سمجھیں، ان جیسی آیات کو. اگلی آیت میں فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن تو صرف اور صرف وہ لوگ ہیں، حقیقی مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، ورسولہ، اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے. جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ان پر عمل کیا، جن باتوں کا حکم رسول نے دیا اس پر عمل کیا، جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا یہ رک گئے. ثم لم یرتابوا، پھر اعمال کے معاملے میں، عمل صالح کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، کتاب و سنت کے معاملے میں لم یرتابوا، شک میں نہیں پڑے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، پھر جب جہاد کی باری آئی اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا. اولئک ھم المؤمنون حقا، اولئک ھم الصادقون. فرمایا یہ ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، یہ ہیں سچے مومن جن کا یہ کردار ہے، یہ کریکٹر ہے، یہ عمل ہے، یہ قربانیاں ہیں، ایمان پر ثابت قدمی ہے.
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، خالق مالک رازق، وہی نفع نقصان کا مالک، پھر وہ ڈٹ گئے، کتاب و سنت پر عمل کرتے رہے، عمل صالح کرتے رہے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ تو سورہ حجرات کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ابھی ایمان وامن بہت بڑے پکے مومن ہے جی، آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ اگلی آیت میں بتایا کہ مومن یہ لوگ ہیں، یہ کردار والے لوگ مومن ہیں۔ یہ سورہ حجرات کی آیت تھی، انما المؤمنون آخر میں اولئک هم المؤمنون اولئک هم الصادقون۔ اچھا، سورہ انفال کی ابتدا میں بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ یہاں بھی انما المؤمنون ہے، اور یہ عربی گرامر کے طلبہ جانتے ہیں کہ یہ عربی گرامر کا اصول ہے مسلمہ پکا، کہ انا پر جب ما آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے حصر، صرف اور صرف۔ انما المؤمنون، مومن تو صرف اور صرف وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی عظمت اور شان اور کمالات کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے حقوق کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، پگھل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، احادیث پڑھی جاتی ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ اپنے رب پر توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ فرمایا مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے، عطا کیا، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، آگے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو کھڑا کرتے ہیں، قائم، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور یہی مفہوم، بلکہ یہی حکم سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب کی حقانیت، قرآن کریم کی صداقت کے بعد کیا فرمایا؟ یہ قرآن کریم ھدی للمتقین، اللہ والوں کو، تقوی والوں کو، پرہیزگار کو، اللہ کے ولیوں کو راستہ دکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، روشنی مہیا کرتا ہے۔ کون ہے متقین؟ کون ہے مومن؟ کون ہے اللہ والے؟ قرآن کا جن سے ان کو فائدہ پہنچاتا ہے، ھدی للمتقین، وہ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو ان دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، بغیر دیکھے بہت ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، رب کے اور رب کے رسول کے کہنے پر، جو حواس خمسہ سے بھی خارج ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسرا ان کا کردار کیا ہے کہ یہ ان دیکھی چیزوں پر ایمان لا کر نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں کئی مفسرین سے خطا ہوئی یا محاورتاً ترجمہ کر کے گزر گئے، لیکن حق ادا نہیں ہوتا۔ کئی نے ترجمہ کیا جو ہم نے ان کو مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں،
حالانکہ مال کا یہاں ذکر نہیں. یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت، وہ سورہ انفال کی آیت. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. قرآن کریم میں اکثر مقام پر مما رزقناہم ما عموم کے لیے، جو کچھ بھی ہم نے دیا اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. عام ہے. مال یہ بھی اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اولاد رزق ہے، وقت رزق ہے، رب کی دین ہے، بہت بڑی نعمت ہے. علم ہے، صلاحیتیں ہیں، توانائیاں ہیں، سوچ فکر ہے، یہ ساری چیزیں رب کی عطا ہے، رب کی دین ہے. یہ سب رزق ہے. اور عمل صالح یہ بہت بڑا رزق ہے. اور قرآن مجید کی اس طرح کی آیات حدیثیں آپ نے پڑھی ہے. اچھا، تو یہ سورہ انفال میں فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک ھم المؤمنون حقا. سورہ حجرات میں فرمایا علیکم الصادقون، یہ سچے مومن ہیں. یہاں فرمایا مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو اللہ نے ان کو دیا، جو کچھ بھی دیا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں، ایمان بڑھ جاتا ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ملا خرچ کرتے ہیں. اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں حقیقی مومن، یہ ہیں حقیقی مومن. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. ان کے لیے بڑے درجات ہیں، بڑے بڑے مقام مرتبے اللہ نے تیار کر رکھے ہیں، بخششیں ہیں. ورزق کریم، بڑا پاکیزہ باعزت رزق ہے اللہ کے ہاں ان کے لیے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، مومن یہ ہوتے ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا. اور سورہ مومنون پوری سورت ہے، پوری سورت ہے، سورت کا نام ہے سورہ مومنون. شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون. مومن کامیاب و کامران ہو گئے، مومن فلاح پا گئے، مومن پاس ہو گئے. کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نمازوں میں خشوع و خضوع عاجزی انکساری اختیار کرتے ہیں. اور جب لغو کے سے، فضول چیزوں سے، فضول کاموں سے، فضول مجلسوں سے، شوبدہ بازی والی مجالس سے جب یہ گزرتے ہیں تو بڑے معززانہ انداز سے یہ گزر جاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ عَنِ الْمُعْرِضُونَ. اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. وَالَّذِينَ لِعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، جو عہد و پیمان کر لیتے ہیں، وعدے کر لیتے ہیں، اس کے رعایت رکھتے ہیں، اس کا مکمل خیال رکھتے ہیں اور اس پر پہرا دیتے ہیں، اور وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے. یہ تعریفیں کس کی ہو رہی ہیں؟ انما المؤمنون قد افلح المؤمنون. یہ ہے حقیقی مومن. عمل، بغیر عمل کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، سب کتب ستہ میں ہے، بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. مجھے اللہ رب العزت نے یہ حکم دے دیا امرت کہ میں تلوار چلاؤں، جہاد کروں، لوگوں سے لڑوں، لڑائی کروں، جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کر لیں. فَإِذَا قَالُوهَا، جب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں، عمل شروع کر دیں،
فقد عصموا منی دماءہم و اموالہم الا بحق الاسلام، ان کا خون بھی محفوظ، ان کی جان بھی محفوظ، ان کا مال بھی محفوظ ہو جائے گا اور انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا الا بحق الاسلام۔ ہاں، اسلام کے کسی حق میں کوتاہی کریں، ڈنڈی ماریں یا اس کا انکار کریں تو پھر ان کی جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب گئے، کئی ارد گرد کے دیہات کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اجتہاد اپنی طرف سے کیا بغیر کسی فہم و بصیرت کے، کہ زکوٰۃ کا مسئلہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، اللہ کے رسول کے بعد کوئی زکوٰۃ لینے کا مستحق ہی نہیں ہے، کسی کے پاس اختیار نہیں، یہ صرف اللہ نے اپنے نبی کو اختیار دیا تھا۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں فرماتے خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مال سے صدقہ لو، ان کو پاک کرو، تطہیر کرو، ان کے لیے دعا کرو، اور آپ کا ان کے لیے دعا کرنا سکن لہم، ان کے سکون کا باعث ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہے، خذ۔ اچھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت سمجھایا، صحابہ کرام نے بھی سمجھایا کہ دیکھو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق نہ کرو۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور قرآن میں کتنی جگہ پر ہے، کتنی جگہ پر ہے یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، ہاں جی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، بہت جگہ پر ہے نماز اور روزہ کٹھے ہیں، نماز اور زکوٰۃ کٹھے ہیں۔ فرمایا فرق نہ کرو، جس قرآن نے اقیم الصلاۃ اسی نے کہا آتوا الزکاۃ، اس نے کہا وارکعوا مع الراکعین، تو آپ فرق نہ کرو۔ انہوں نے کہا جی ہم فرق کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ لأقاتلنہم، جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میری تلوار فیصلہ کرے گی۔ اور دلیل یہی پیش کی بخاری مسلم کی حدیث کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو مجھے حکم دیا کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں، یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں اور اسلام مکمل پر عمل کریں، وگرنہ ان کا جان مال خون کچھ محفوظ نہیں۔ اور پھر جہاد ہوا اللہ کے فضل و کرم سے مانعین زکوٰۃ کے ساتھ، حتیٰ کہ اقرار کیا انہوں نے، مان گئے کہ واقعی زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک رکن ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، اور یہ صرف اللہ کے رسول کا فیصلہ نہیں ہے، کوئی سمجھے کہ شاید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیوں جہاد کیا مانعین زکوٰۃ کے ساتھ، یا اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں مجھے حکم دیا کہ میں لڑائی کروں یہاں تک کہ یہ اسلام پر عمل کرنے شروع کر دیں کلمہ پڑھنے کے بعد۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ توبہ ہے نا، سورہ توبہ، سورہ توبہ یہ قرآن کریم کی واحد سورت ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے۔ یہ سورہ جہاد ہے، یہ سورہ قتال ہے، یہ سورہ مار دھاڑ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف ہوتی رہے، قرآن سے بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، جہاد اور مجاہدین سے بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو۔ بہرحال اسی سورہ قتال میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ دنیا کے بدبخت، یہ ظالم، اگر یہ توبہ کر لیں سچے دل سے، نماز قائم کرنے لگ جائیں، زکوٰۃ دینے لگ جائیں، تو پھر آپ کے مسلمان دینی بھائی ہیں، ورنہ نہیں۔ اور یہ دوسری آیت میں فرمایا سورہ توبہ میں ہی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر یہ سچے دل سے توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنے لگ جائیں، زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کا راستہ خالی کر دو۔ پھر جہاد نہیں، پھر قتال نہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر تمہارے دینی بھائی ہے۔ یعنی اگر زکوٰۃ قائم نہیں کرتے، زکوٰۃ اور نماز قائم نہیں کرتے، تو نہ تمہارے دینی بھائی، نہ مسلمان بھائی، اور نہ ہی ان کا راستہ خالی کرنا ہے۔ اب یہ قرآن مجید کی آیات میں پڑھ رہا ہوں تو میرے بھائیوں، بغیر اعمال کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جس طرح میں نے ابتدا میں بیان کیا کہ ایسے ہی ہے جیسے روح کے بغیر جسم ہے، روح کے بغیر جسم قائم نہیں رہ سکتا، مردہ، بے جان، بدبودار۔
کے بغیر ایمان نہیں۔ پورے قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں۔ تو میرے بھائیوں، آئیے، اس وقت بڑی بے دینی ہے مسلمانوں کے ہاں۔ یہ موضوع میں نے کیوں شروع کیا؟ اس لیے کہ مسلمانوں میں اتنی بے دینی کہ واللہ اگر آج ہم صحابہ کرام کے تابعین کے تبع تابعین کے دور میں ہوتے، ائمہ کے مفسرین محدثین کے دور میں ہوتے، تو شاید ہمیں کوڑے مارے جاتے کہ بھئی تم منافق شمار کیا جاتا۔ دیکھو، آخری بات بیان کرتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا مسجد نبی، امیر المومنین عمر بن خطاب نے فرمایا، لوگوں سنو، جب اللہ کے رسول ہمارے اندر موجود تھے، زندہ تھے، اللہ ہمیں بتا دیتا تھا کون منافق ہے کون مسلمان ہے۔ نبی ہمیں بتا دیتے تھے اللہ کے بعد کہ کون مسلمان ہے کون مومن ہے۔ اللہ نبی کے ذریعے ہمیں ایک ایک بندے کا بتا دیا کرتا تھا۔ جس طرح سورہ مومنون اتری، سورہ توبہ ہے، سورہ بقرہ ہے، بے شمار صورتیں ہیں، سورہ محمد ہے، سورہ فتح ہے، سورہ دیگر صف۔ فرمایا اب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، وہی ہو گئی ختم۔ اب اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتانا تھا وہ دنیا، ابھی سلسلہ ہو گیا ختم، بند۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون مسلمان ہے کون منافق ہے؟ فرمایا سنو میری بات، جو نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے گھروں میں آئیں گے ہم اسے مسلمان شمار کریں گے، جو نماز پڑھنے نہیں آئیں گے ہم ان کو منافق شمار کریں گے اور منافقین والا سلوک کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔